انسان کے اندر یہ روحانیت کا ایلیمنٹ بہت خاص ہے. ہم یاسر بھائی یہ دیکھتے ہیں کہ انسان مرکب ہے جسم اور روح کا, اور آج کل بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جس کے اندر لاکھوں روپیہ لگا کے پرہیز کر کے اور انوائرمنٹ چینج کر کے بھی شفا نہیں ملی. تو اس کے پیچھے کیا ایلیمنٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا روحانی ایلیمنٹ بھی اتنے مضبوط ہیں کہ جو جسمانی شکل میں سامنے آئے ہوئے؟ جزاک اللہ, شکریہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام بلانے کا, اور تھوڑا سا تعارف کروا دوں اپنے سلسلے کا. جی جی. میرا تعلق نقشبندیہ شاذلیہ ویسیہ پاکستان سے ہے, اور میں خلیفہ ہوں سید ابوالحسن مفتی نور زمان صاحب ماشاءاللہ شاذلی کا, اور پچھلے 12 سال سے خدمات انجام دے رہا ہوں ماشاءاللہ, ان کا سکھایا ہوا اب تک سیکھ رہا ہوں. تو آج آپ کا سوال ہے کہ روحانی ایلیمنٹ بہت بڑھ چکا ہے جی اور پراپر وے میں گائیڈنس بالکل بھی نہیں ہے لوگوں کو, جی, اور لوگ خود سے وظائف بھی کر رہے ہیں, شکار ہیں الجھنوں کا. تو ضرورت ہے کہ اس بات پہ گفتگو کی جائے. جتنے اکثر جو امراض ہیں اس کا جو بیس ہے وہ روحانی ہے. زبردست. معدے کے امراض ہو گئے, جگر کے ہو گئے, شوگر کا مسئلہ ہو گیا, بلڈ پریشر جوانوں کو ہو رہا ہے, تو اس کے پیچھے جو کاز ہے وہ روحانی ہے. زبردست. اگر روحانی کاز ہلکی ہے تو بعض اوقات علاج سے فائدہ ہو جاتا ہے. اگر روحانی کاز پیچھے بہت بڑی ہے تو پھر علاج بھی ہوتا رہتا ہے, فرق نہیں پڑتا. بالکل. تو جی یاسر بھائی یہ بتائیے کہ مثلا اس کو ہم کس طرح ڈائگنوز کریں گے کہ ایک پیشنٹ اپنا, مثال کے طور پہ آپ نے بلڈ پریشر کا پیشنٹ کہا, جی اب بلڈ پریشر میں میڈیکل میں کولیسٹرول کے بڑھنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے, رینل کا گردوں کے اندر انفیکشن ہو جائے اس سے بڑھتا ہے, کنسٹرکشن آف دا وین سے بھی بڑھتا ہے. اب کیسے پتہ لگے گا کہ یہ بلڈ پریشر روحانی بیماری کی وجہ سے بڑھ رہا ہے؟ جی بالکل, اس میں ایسا ہے کہ اگر تھوڑے سے ٹریٹمنٹ سے بلڈ پریشر کنٹرول ہو جاتا ہے جی جی, تو اس کو سمجھے کہ یہ جسمانی عارضہ ہے. ٹھیک ہے. مسلسل دوائیاں کر رہے ہیں, بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا, نچلا بی پی بہت بڑھ جاتا ہے بعض اوقات, جی ڈیسٹرولک, تو بالکل. وہ علامت ہے کہ آپ کو اپنے میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کرنا پڑے گا. جیسے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ جو انسان کے دلوں کو سکون ذکر الہی سے. اور ہمارا جو شاذلی سلسلہ ہے پاکستان میں, دنیا بھر میں اس وقت ذکر کثیر کا نام ہے. ہمارے شیخ ہر شاگرد کو ذکر کرواتے ہیں. ایک ہماری کتاب ہے فیض النور, جی جی, ہر شاگرد خلیفہ اس کو طے کرتا ہے. ماشاءاللہ. ذکر کثیر ہے. پہلی دفعہ 400 میرے شیخ فرماتے ہیں کہ 400 سالوں میں پہلی دفعہ کسی نے نصاب جاری کیا, وہ میرے شیخ سید نور زمان صاحب. زبردست. نصاب طے ہوگا, گمراہی دور ہوگی. بالکل. روحانی امراض جہاں جادو کے ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں 80-90% جو مرض ہیں وہ جناتی ہیں. ایسے یہ خون میں گردش کرتے ہیں حدیث کی روح سے کہ جنات تمہارے خون میں دوڑتے ہیں. بالکل. تو یہ وہی شریر جنات جو اندر داخل ہوتے ہیں, بیماریاں پیدا کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ انسان بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے. زبردست. ہمارے ساتھ حکیم عمران نذیر صاحب بھی موجود ہیں. حکیم صاحب, آج کل یہ معدے کے امراض بہت زیادہ جو ہے نا پائے جاتے ہیں کہ معدے میں کوئی گیسٹرائٹس کے ایشو ہے, السر ہے, تو اس بارے میں بتائیں کہ یہ معدے کے امراض زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ حکیم صاحب, آپ نے ہمیں اپنے ہیلتھ اسپیشل ٹیم پہ انوائٹ کیا. آپ کا سوال ہے کہ معدے کے جو بیماریاں ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. اس میں جو مین ہے وہ 3 کازز ہیں, مین جو وجوہات ہیں. جی جی. سب سے پہلے جو ایک ہے وہ ہماری سیڈنٹری لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہماری فوڈ جو ہے, فوڈ چوائس آف فوڈ جو ہے نا وہ ہے, اور تھرڈ جو ہے وہ مین ہے بیکٹیریا. اب سیڈنٹری لائف سٹائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کھانا وغیرہ کھا کے نا ریسٹ کرنے لگ جاتے ہیں, ہماری جو ایکسرسائز ہے وہ نہیں ہوتی. اور سیکنڈ پہ ہے جو ہماری جو فوڈ ہے وہ ہم زیادہ تر جنک فوڈ کی طرف ایسی بہت زیادہ. تھرڈ جو ہے وہ ہے ایک بیکٹیریا ہے جو مین ہے ایچ پیلوری. وہ کیا کرتا ہے, وہ ہمارے معدے کو سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے اور معدے کے السر کو کاز کرتا ہے. تو حکیم صاحب, جو آپ نے بتایا سیڈنٹری لائف سٹائل, ٹھیک ہے, یہ اب لوگ جو ہے اس چیز کو ختم بھی کر رہے ہیں, اپنا واک کی طرف بھی آ گئے ہیں, اور دوسرا فوڈ کا بھی چینجنگ آ رہی ہے. لیکن یہ جو بیکٹیریا ہے, یہ جو ایچ پیلوری ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, کیا بیکٹیریا, تھوڑا عوام کو بتائیں اس بارے میں. یہ ایک گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہے جس کی تشخیص 1982 میں ہوئی تھی. 2 ڈاکٹر احباب نے نا اس کی تشخیص کی. جب ایک معدے کے السر کا پیشنٹ جب آیا تھا نا, انہوں نے جب ریسرچ کی تو ان کو دیکھا معدے کی جو لائننگ ہے نا اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک بیکٹیریا گرو کر رہا ہے جس کو ہم ایچ پیلوری کہتے ہیں. ہمارے معدے کی جو لائننگ ہے اس میں جا کے یہ اپنی جگہ بناتا ہے. وہاں سے یہ ہمارے امیون سسٹم سے بھی محفوظ رہتا ہے, وہاں پہ یہ السر کاز کرتا ہے. اچھا, تو حکیم صاحب ایچ پیلوری کا کوئی آپ کی طب کے اندر مؤثر علاج موجود ہے؟ جی بالکل. ایچ پیلوری جو ہے یہ اپنی جو ہماری اینٹی بایوٹکس ہے نا, بعض اوقات یہ اس کے انفیکشن کو کم نہیں کر پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پراپر جو ہے ٹریٹمنٹ نہیں کر پاتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری طب یونانی ہے اس میں ایچ پیلوری کو ہم کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہم اپنے
کچن میں ہی اس کا ٹریٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم گارلک ہے، لہسن ہے، ادرک ہے، اس کو سب سے بڑا جو اس کو ختم کرنے والا ہے وہ ہے یہ ہمارا جو ہلدی ہے، ہلدی سے ہم سب سے زیادہ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ یاسر بھائی، یہ آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آج کل یہ ہر شخص جو ہے ڈپریشن، انزائٹی، وسوسے خیال، ہمارے پاس بھی کئی نوجوان آتے ہیں بالکل کوائٹ ینگ ایج، چاقو چبند رہنے والی عمر ہے، لیکن ڈرے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور کسی کام کو دل نہیں کرتا، ڈرائیو نہیں کر پاتے۔ یہ کیا کوئی روحانی ایلیمنٹ ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے؟ تھوڑا اس بارے میں بتائیے۔ کل تک تو میں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی جسمانی بیماری ہے، جی سلسلے میں آنے کے بعد، شیخ سے تعلق کے بعد ایک نئی دنیا کھلی، اور معلوم ہوا کہ آج جو دنیا جو پریشان ہے وہ ان کے روحانی مسئلے بہت زیادہ ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، بے چینی، اندر سے ایک بے غمی کا ہونا۔ ہاں، یہ بہت زیادہ ایشو ہے۔ لوگ پریشان ہیں، پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر وہ ذکر خود سے شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج جتنا ہمارے پاس جو مریض آتا ہے خانقاہ میں میرے پاس، الحمدللہ لوگوں کو ذکر پہ لگایا۔ ہمارے شیخ کا ایک ہی مشن ہے کہ گلی گلی اس سلسلے کو پھیلاؤ، لوگوں کو ذکر کرواؤ، اور میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہوں گا کہ ذکر کسی کی نگرانی میں کرنا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ جو ایک بہتات ہے ذکر کی کہ 7 دن یہ پڑھنے، 8ویں دن یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ ذکر جب بھی میری مائیں بہنیں نوجوان کریں، کسی کی مائیت میں کریں، کسی کے زیر تحت رہ کے کریں، کسی سے رابطے میں کریں، اور ذکر صرف اجازت سے ہوتا ہے۔ آج جتنے مرض ہمارے بنے ہوئے ہیں، میرے پاس بہت سے ایسے مریض آتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، ہم نے یہ بھی پڑھ لیا، اللہ کو یہ پڑھ لیا، تو ان کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ کسی سلسلے میں آنے سے ہوگا، تصوف طے کرنے سے ہوگا، اور آپ کو جو قرار آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ساتھ چلنے سے، روحانی علاج کروانے سے ایک روحانی علاج ہوگا، ادھر سے ذکر لیں گے، اور ایسے سینکڑوں مریض پچھلے 10-12 سالوں میں میرے ہاتھوں سے ٹھیک ہوئے خانقاہ میں آ کر۔ تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے بات لازمی کہوں گا کہ جتنی مائیں بہنیں ہیں وہ کسی سے پوچھ کے ذکر کریں تو ان کے لیے بہتر ہو جائے۔ ڈپریشن کا علاج، انگزائٹی کا علاج، فرسٹریشن، بے چینی، ایک مرض چلا ہے سوسائیڈل تھاٹس لوگوں میں۔ جی، یہ بہت زیادہ بہت ایسے مریض آئے کہ جی بس خودکشی کرنے کو دل کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں ذکر کثیر ہے، بسم اللہ کا ذکر جتنا ہمارا شیخ کرواتے ہیں، میرا نہیں خیال پوری دنیا میں اتنا بڑا ذکر، 12,000 کا یومیہ، پھر 30,000 یومیہ، اس سے کم بھی ذکر ہے، 12,000 7 دن میں بھی کرواتے ہیں۔ تو ایک نصاب طے ہوتا ہے۔ میں اب تک سمجھا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ 2 4 6 مہینے 8 مہینے چلے تو اس کی بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ، بڑی بات ہے۔ تو روحانی بڑا فیکٹر ہے۔ یاسر بھائی، یہ بتائیے کہ جیسے یہ پیشنٹ ہیں بلڈ پریشر، ڈپریشن کے، تو ان کو آپ کیا بتائیں گے کہ کون سا ایسا ذکر ہے جو ان بیماریوں کو ختم کر سکے؟ تھوڑا آپ گائیڈ کریں گے؟ اس میں کوئی اسپیسیفک نہیں، بحیثیت مجموعی میں بات کروں۔ ہاں، ہر مریض کا ایک تو الگ ہوتا ہے۔ جی جی۔ تو ہم چند ذکر شروع میں کرواتے ہیں ان کو، جس سے مشاہدہ یہ ہوا کہ ان کے مرض میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اکثر کی دوائیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ بالکل، وہ ذرا عوام الناس کو کوئی ایک آدھ ذکر بتائیں آپ کی اجازت سے اگر ہو سکے تو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو منزل صبح شام اہتمام کریں، منزل کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے شیخ کا وظیفہ ایک عام ہے، بڑا پرانا، میڈیا پہ چل رہا ہے، شیخ کا ہی دیا ہوا ہے، اسی کو ریپیٹ کروں گا کہ صبح کے ٹائم 1000 بسم اللہ شریف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک منزل درود شریف اول آخر، اس کا پانی، تیل، گھر کے آٹا چینی دم کریں، ٹھیک ہے جی۔ دوپہر میں 211 مرتبہ یا منیم درود شریف کے ساتھ، یا منیبو، ہاں، یا منیمو یا منیم، اللہ کا صفاتی نام ہے، انعام کرنے والا، دوپہر کو یہ پڑھیں۔ شام کو منزل پڑھیں، ایک تسبیح کلمے کی، ایک تسبیح درود شریف کی، استغفار کی، اور تیسرے کلمے کی۔ یہ وظیفہ وہ ہے جو تمام مائیں بہنیں ہمارے حضرات کر سکتے ہیں، اور اس کا پانی دم کریں، مسلسل پانی پئیں، تو انشاءاللہ بہت شفا ہوگا۔ بہت زبردست۔ دیکھیں، آپ نے جو بات بتائی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہیں، اور ہمارے یہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ایسے بھی مسلک کے لوگ ہیں جو گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں اور بہت ڈرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ لوگوں کا اعتماد بھی نہیں ہے، روحانی لوگوں کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، اور ان کے بارے میں بڑا عجیب سا تعصب پیدا ہوتا ہے، تو اس بارے میں بھی ذرا بتائیں۔ حکیم صاحب، میں سمجھتا ہوں سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ اویسیہ پاکستان نے اس وقت لوگوں کے ان مسائل کا حل کیا ہے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ہمارے شیخ دن رات سفر میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں پورے پاکستان میں، اور ذکر کثیر سے معاملہ حل ہو رہا ہے۔ اور آپ کا جو سوال تھا اسی میں آ رہا ہوں کہ اعتماد اس لیے بحال ہوگا کہ جو علاج اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا،
سبحان اللہ. صحابہ نے لوگوں کا کیا, آگے سینہ بسینہ منتقل ہوا, اسی ذکر سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. بالکل ماشاء کوئی گمراہی نہیں ہے سلسلے میں, قرآن سنت حدیث فقہ اس پہ سارے لوگوں کو چلاتے ہیں ماشاء اللہ. کوئی اس میں شرک نہیں ہے, کوئی دوسری چیزیں نہیں ہیں. جو لوگ لاہور میں ہیں واقعی ملاقات کر سکتے ہیں, جو دنیا بھر میں لوگ بیٹھے ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم سے ذکر رہنمائی لے سکتے ہیں, رہنمائی لے, دل میں سکون آ جائے گا. بہت شکریہ جی آپ کے. عمران بھائی یہ بتائیے, یہ جو لیور کے بھی بہت زیادہ آج کل ڈس آرڈرز آ رہے ہیں, اکثر یہ جوائنٹس ہو جاتا ہے اور ہیپاٹائٹس بھی لوگوں کو بہت ہو رہا ہے, تو اس کا تعلق ایچ پیلوری کے ساتھ بھی ہے کہ یہ اس سے ہٹ کے کوئی بیماری ہے؟ یہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ پیلوری جو ہے نا مین جو ہمارے وہ معدے کو پہ جا کے نا افیکٹ کرتا ہے. جب وہ اپنا مکمل وہاں پہ جگہ بنا لیتا ہے, اس سے آگے پھر مختلف بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں, جن میں ہمارے پاس معدے کا کینسر بھی آ سکتا ہے, معدے کا السر بھی آ سکتا ہے. اس کے بعد جو آگے یہ گرو کرتا جاتا ہے, آگے جا کے انٹسٹائن کا جو فرسٹ پارٹ ہے نا وہاں پہ جا کے بھی اپنا انفیکشن کاز کرتا ہے. اس کے بعد یہ آگے جا کے افیکٹ کرتا رہتا ہے ہمارے پورے جی آئی ٹی کو. اوکے. اچھا سر یہ بتائیے کہ امیون سسٹم کو انہانس کرنے کے لیے کون سی خوراک ہونی چاہیے؟ دیکھیں آج کل جو ہم ہیں جس لائف سٹائل میں ہم جی رہے ہیں نا, جہاں پہ بہت ساری آپ نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ لائف سٹائل کا موڈیفائی کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ڈائٹ ہے نا اس کو پراپر مینٹین کریں. اس کے بعد ہم جنک فوڈ جو ہے نا, سب سے جو مین وجہ ہے ہماری تمام جی آئی ٹی کی بیماریوں کی نا, وہ جنک فوڈ ہے. اس میں وہ ہمارے بچے تو اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں, یہی وجہ اور یہ 3 ٹائم کھا رہے ہیں جنک فوڈ. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا ان میں, یا ہمارے جو آج کل نوجوان ہیں ان میں یہ ہائی کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہماری یہ جنک فوڈ ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہائی فیٹس ہوتے ہیں, وہ جا کے ہماری باڈی میں ابزارب ہو جاتے ہیں, وہ جا کے وہ مختلف بیماریوں کے باعث بنتے ہیں. اوکے. اچھا اس میں یہ بتائیے کہ یہ جو شوگر کا جو معاملہ ہے, کیا طب کے اندر اس کا کوئی علاج موجود ہے؟ بالکل. شوگر جو ہے نا یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ہماری جو عوام ہے نا وہ اس میں گمراہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا علاج کیا ہے. ہماری جو طب ہے نا اس میں الحمدللہ شوگر کا بہترین علاج بتایا گیا کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے نا ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی وہ پراپر جو ہے ایکسرسائز کرے. بالکل ٹھیک. اس سے کیا ہوتا ہے کہ شوگر کی جو لیول ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم اس سے نا ڈائٹ پلان دیتے ہیں کہ اس نے کون سی چیزیں نہیں کھانی جس کی وجہ سے شوگر کے لیول جو ہائی نہ ہو. بالکل صحیح, زبردست, بہت شکریہ. یاسر بھائی یہ بتائیے کہ یہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی کہ لوگ خود سے جو ہے ذکر نہ کریں بلکہ کسی کی سپرویژن میں کریں. تو کیا ہمارے پاکستان میں کچھ انسٹیٹیوٹ بھی ہیں جو روحانی لوگوں کو ٹریننگ ہے, یا یہ جو مدرسے ہیں انہی کے ذریعے یہ لوگ نکلتے ہیں, یہ بھی کوئی ادارہ بھی ہے کوئی ایسا؟ سب سے پہلے جو ادارہ بنا وہ نقشبندیہ شاذلیہ اویسیہ پاکستان ہے. ماشاءاللہ. حضرت پچھلے 15 سال سے 17-18 سال سے لوگوں کو باقاعدہ سکھا رہے ہیں. اچھا, یہ علم سکھا رہے ہیں. اور اب جو خلفاء جو اجازت یافتہ ہیں جی ان کو شیخ باقاعدہ کلاسیں دے رہے ہیں پورے پاکستان میں. زبردست. کیونکہ آج باہر یورپ میں لوگوں کو جادو سکھایا جا رہا ہے. ہاں یہ بالکل ایسی میں کالجز میں. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اشد ضرورت ہے ان پروگرامز کرنے کی, لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. بالکل کہ ان کے مسئلے کا حل صرف اللہ کا ذکر ہے. بے شک بے شک. جو ذکر اللہ کے نبی نے کروایا, جو صحابہ کرام نے کروایا, جو اولیاء کرام نے کروایا, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. دنیا میں 4 جو سلاسل بڑے غالب ہیں, بڑے مشہور ہیں, قادریہ, چشتیہ, اویسیہ اور نقشبندیہ شاہ, اور پھر شاذلیہ ہمارے شیخ پاکستان میں وہ لے کر آئے. ان کو اویسی نسبت حاصل ہے. ذکر کثیر ہمارے شاذلیہ میں ہے. لوگوں نے بڑی ایک تو سوال کیے کہ جی اتنا ذکر نہ کروائیں, لوگ پاگل ہو جائیں گے. فرمایا تمہارے یہاں ذکر قلیل ہے میرے شیخ نے, اگر تم کرو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. ہمارے یہاں ذکر کثیر ہے, اگر ہمارا شاذلی کم ذکر کرے گا تو پاگل ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. جیسے بھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ابھی وقفے سے پہلے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں کہ روحانی طور پہ کیا حل ہے, اور جسمانی طور پہ حکیم عمران صاحب بھی بڑے مشورے دے رہے تھے. اور یاسر بھائی کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ روحانی کرنا چاہ رہا ہے وہ کسی سپرویژن میں کرے بلکہ خود سے ذکر نہ کرے. اور دوسرا جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ مسنون ٹریٹمنٹ ہو, جو آپ کو شریعت محمدیہ سے جس کی ریفرنس ملے ہوں, جو احادیث سے ریفرنس ملے ہوں, جو آپ کی فقہ سے ریفرنس ملے ہوں, اس کے مطابق آپ جب چلیں گے تو انشاءاللہ آپ گمراہی کی طرف نہیں آئیں گے. تو یاسر بھائی میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ وہ روحانی مریض ہیں, اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے پلیز. چند ایک علامات ہیں جی, اس علامات تو بے شمار ہیں. جی جی.
اس میں مریض کی بے چینی ہوتی ہے، جسم میں دردوں کا ہونا، جوڑوں میں دردوں کا ہونا، اچھا، کندھوں میں درد ہونا، اور بوجھ رہنا کندھوں پہ، یہ اکثر لوگ آ کے کمپلین طبیعت کرتے میں اطمینان نہ ہونا، بالکل ٹھیک، اور بہت طبیعت بے چین رہنا اندر سے. ایک خاتون میرے پاس آئیں، مختصر بات کروں گا، جی جی وہ بہت ینگ تھی، تو ان کے جوڑوں میں شدید درد تھی، جی اور کسی اس میں دینی ادارے سے وابستہ تھیں. تو ان سے میں نے کہا جی اب بہت زیادہ ذکر کرتی ہیں، اس سے درد بڑھ گئی. تو ان کے لیے حیرت کی بات تھی. بہرحال وہ میرے پاس چند دن ان کا علاج ہوا، آج وہ بہت صحت مند الحمدللہ کام کر رہی ہیں. تو یہ علامتیں یہی ہیں کہ آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، علاج کرتے چلے جائیں گے، بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے معالج سے رابطہ کر کے خانقاہ میں آ کے اپنا مرض بتائیں، اس کا استخارہ کروائیں اور علاج شروع کریں. تو استخارہ حضرت پہلے ہمارا یہ مسنون طریقہ ہوتا تھا لوگوں کا، شادی بچی کا معاملہ ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو استخارہ لوگ کرتے تھے. اب لوگ استخارہ کی طرف نہیں جاتے اور ڈائریکٹ کام کرتے ہیں، یہی وجہ شاید وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں. تو اس بارے میں بھی عوام کو بتائیں کہ استخارہ کے حوالے سے ان کو ذرا رہنمائی کیجیے. استخارہ اللہ سے مشورہ ہے ماشاءاللہ، اور جو نہیں کرتا خوار رہتا ہے. ہاں، تو میں سمجھتا ہوں ہر مسئلے میں اللہ نے فرمایا استخارہ کرو. زبردست، استخارے کی مسنون دعا بتائی گئی کہ رات کو 2 رکعت پڑھی، وہ استخارہ کریں. استخارہ خود سے نہیں کر سکتے تو جو اس کام کا ماہر ہے، کوئی روحانی معالج ہے، ان سے کوئی اللہ والا ہے، ان سے استخارہ کروایا جائے، بالکل، اور اس استخارے پہ چلا جائے. میں سمجھتا ہوں بالکل زبردست. حکیم عمران نذیر صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہیں. آج کل سردیوں سے ایک دم موسم گرمی کی طرف آ رہا ہے، کلائمیٹک چینجنگ ہے، تو بہت سے یہ نزلہ زکام اور وبائی امراض، اور بالخصوص یہ جو پچھلا 15-20 دن 1 ماہ گزرے ہیں، ہمیں یہ سننے میں آیا کہ جتنے پاکستان کے جو ہاسپٹلز ہیں بالخصوص کارڈیالوجی، وہاں پہ یہ ہارٹ اٹیک کے ایشوز بہت آئے ہیں. پھر یہ آپ کے انفلوئنزا جو ایک ڈیزیز ہے، یہ بہت پھیلی ہے، جس سے لوگوں کو بہت زیادہ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرونا ہے یا کیا معاملہ ہے. تو ذرا بتائیں کہ یہ جو کلائمیٹک چینجنگ کے اندر ہے، آپ طب کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان استعمال کرے تو ان موذی امراض سے بچ سکتا ہے؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے بتایا کہ آج کل جو کارڈیک ایشو اور جو انفلوئنزا یہ بہت عام ہے، اور اس کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرونا ہے، یہ کیا ہے. جی، اس میں ہماری سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی سمٹمز جو ہے نا دیکھیں کہ کیا سمٹمز ہمیں آ رہی ہیں. ہم دیکھتے ہیں اگر جس آپ نے کہا کہ کارڈیک ایشو ہیں، کارڈیک ایشو کی وجوہات کیا ہیں، اس میں ہم جا کے اپنے جو معالج ہے اس سے جا کے مشورہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. وہ سب سے اس کی بڑی وجہ، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے، کہ جنک فوڈ اور فیٹس وغیرہ ہیں نا، یہ ہماری جو ہے نا آرٹریز اور ان کو جا کے کیا کرتے ہیں، بلاک کر دیتے ہیں. اور ہم ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہارٹ کے ایشوز کی طرف موو کر جاتے ہیں. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ انفلوئنزا اور یہ کف اور یہ جو ہے نا فیور کی طرف بھی موو کر جاتے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جیسے ہی ہمارا جو موسم ہے، کلائمیٹ ہے، وہ سردی سے گرمیوں کی طرف موو کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہماری جو فوڈ ہے اس کو ہم موو آن کریں، اپنی گرمیوں والی فوڈ کی طرف آئیں. جیسے کہ انفلوئنزا ہے یا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے گلے میں یا کچھ بھی اس طرح کے ایشو ہے، تو ہم گرم چیزیں یوز کریں تاکہ وہاں پہ جو بیکٹیریل انفیکشن ہے نا وہ کل ہو سکے. مثلا ابھی آپ نے کہا کہ سردیوں سے جب آپ گرمی کی طرف آتے ہیں تو گرمی والی ڈائٹ، تو گرمی والی ڈائٹ میں تو سب سے اہم بوتل ہے، لوگ بوتل شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بوتل کیا کوئی فائدہ مند چیز ہے جو عوام ماشاءاللہ ایک دن میں 3 اور 4 بوتلیں پی رہے ہیں؟ نہیں، یہی تو ہماری سب سے بڑی وجوہات ہے کہ ہم سب سے پہلے گرمیوں میں کیا کرتے ہیں، بوتل کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو کہ سب سے بڑی وجوہات بنتی ہے ہمارے جی آئی ٹی کے ایشو میں. ہمیں یہاں پہ نیچرل ڈائٹ لینی چاہیے جس میں ہمارا دودھ ہے، لسی ہے، دہی ہے، ان کو ہم جوسز لیں فریش، جیسے وائٹامن سی جو ہے امیونٹی کو انہانس کرتا ہے، یہ چیزیں لینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بلڈ پریشر کا جو ہے ایشو، کولیسٹرول وغیرہ کا، اس کے اندر کوئی آپ ایسی ریسیپی کوئی لوگوں کو بتائیں تاکہ یہ خون جو گاڑھا ہوتا ہے یا جو آپ کے بلڈ تھک ہونے سے بی پی شوٹ کرتا ہے، اس والے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. دیکھیں جیسے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر جیسے ہی شوٹ کرتا ہے نا، ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ بالکل کنٹرول میں نہیں رہ جاتی. ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے، ہمیں نا ڈائٹ پلان چینج کرنا چاہیے. اس میں ہمیں کیا لینا چاہیے، سب سے پہلے جو ایسی چیز لینی چاہیے جو ہمارے بلڈ کو کیا کرے، سب سے پہلے کم کرنی چاہیے. وہ کون سی چیز ہے بتائیں یہ بھی؟ اس میں سب سے پہلے جو ہماری ہے گارلک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جنجر ہے. مین جو ہے وہ جنجر جو ہے وہ کیا کرتی ہے، ہمارے کولیسٹرول لیول کو کم کر دیتی ہے. لیکن کہتے ہیں لہسن کھانے سے جو السر بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس کو کس شکل میں کھایا جائے؟ دیکھیں لہسن جو ہے نا، آپ نے کہا السر کیا گٹس پڑتے ہیں اس سے، جی گٹس پڑتے ہیں، تو
مین ہم دیکھیں تو لہسن جو ہے نا وہ بیکٹیریا کو کل بھی کرتے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں اپنے فوڈ میں لیں یا اس کو آئل فارم میں کیا کر سکتے ہیں ہم یوز کر سکتے ہیں. اوکے 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 ٹھیک ہے. یاسر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں میں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے لوگوں کو آگاہی کی. تو اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ سایہ ہے یا کچھ جناتی معاملہ ہے، تو اس صورت میں ان کو کیا علامات آئیں گی کہ اگر ان کے اوپر کسی چیز نے سرایت کی بھی ہے تو کیا کیفیات ان کی ہوتی ہیں؟ تھوڑا اس بارے میں بتائیں. جسم پہ وزن آئے گا، وہی علامات جو بھاری پان والی ہیں ملتی جلتی ہیں. ٹھیک ہے. اور رات کو نیند لے کے بھی فریش نہیں ہوں گے، صبح کو جسم تھکا رہے گا بہت سارا، یعنی ساری رات 8 گھنٹے 10 گھنٹے سونے کے بعد بھی فریش نہیں رہیں گے. جیسے فرمایا نا ابھی آپ نے گفتگو میں ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا، جی جی ایسے ہی ہمارا آج کے دور میں روحانی لائف سٹائل چینج ہو گیا. بالکل ایسے اس پہ واپس آنا پڑے گا. بڑی مختصر چیزیں ہیں، تحفہ دے رہا ہوں آپ کے چینل سے. جی جی کہ صبح 10 دفعہ آیت الکرسی جب اٹھیں جاگیں، زبردست. مائیں بچوں کو کروائیں، 3 دفعہ آخری تینوں کل پڑھوا کے ماشاء خود پہ دم کریں. زبردست. یہی عمل رات سوتے وقت ریپیٹ کریں. کیا بات. 10 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ مسنون ہے. ماشاءاللہ بستر جھاڑیں، ماشاءاللہ. بچوں کو مائیں وضو سے سلائیں، باوضو سوئیں. باوضو سوئیں، ذکر کا اہتمام کریں، صبح شام منزل کا اہتمام، ماشاءاللہ بسم اللہ کا اہتمام، اور اپنے بچوں کو 1-1 2-2 تسبیحیں کلمہ شریف کی پڑھوائیں. اور ماشاءاللہ. لازمی کسی روحانی معالج جس کو راقی بولتے ہیں، جو رقیہ کرتا ہے، اس سے باقاعدہ سیکھا ہوا ہے، زبردست. ان سے رابطہ کریں رہنمائی کریں. تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. وہ روحانی مرض جو ابھی ابتدائی سٹیج میں ہے وہ بگڑ کے آگے بڑھ نہ جائے. جس طرح سے جسمانی علاج کرواتے ہیں حکیم صاحب سے، ڈاکٹر صاحب سے، ایلوپیتھک سے، اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں ہمارے شیخ نے بہت بڑا کام کیا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دی ہے کہ وہ روحانی علاج کی طرف بھی آئیں. زبردست. اور اپنا روحانی حصار جیسے میں نے بتایا بھی آیت الکرسی، صبح شام منزل 10 تسبیحیں بسم اللہ کی. یہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ 40 دن کر لیتا ہے تو وہ بابوں سے آزاد ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے معاشرے کا بڑا مسئلہ بابی بھی تو بن گیا نا جی. ہاں لوگوں کو گمراہی پھیلانا اور پھر سوشل میڈیا پہ آگے مختلف باتیں ہونا. بالکل تو ایسے. ذکر سے ہوگا، ذکر کثیر سے ہوگا، اور ذکر کسی کی مائیت میں کرنا ہوگا.